بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم تھی. ایک ایسا وقت آیا کہ اس قوم میں قحط نازل ہو گیا, کھانے کو نہیں تھا, کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا چلو مل کر میدان میں چلتے ہیں, وہاں جا کر بارش کی دعا کرتے ہیں. 70,000 کے قریب 70,000 وہ لوگ جمع ہوئے ایک میدان میں اور وہاں دعا ہونے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا گڑگڑا کر, اللہ کے نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, خوب دعا کی کہ یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا. بچے بوڑھے جانور سب قحط میں ہیں, پیاسے ہیں. کافی دیر دعا ہوتی رہی, بارش تو دور کی بات ہے, بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں آیا, دھوپ مزید تیز ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اتنی دیر سے تیرے دربار میں دعا کر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی. ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے. لاسٹ 40 years مسلسل کنٹینیو سنز ہو رہے ہیں اور وہ میرے غضب کو دعوت دے رہا ہے. اے موسیٰ آپ لوگوں میں یہ اناؤنسمنٹ کر دیں, یہ اعلان کر دیں کہ وہ سنفل, وہ گناہگار بندہ جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے ہمارے درمیان سے نکل جائے, کیونکہ جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نے نہیں ہونا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک 70,000 کا مجمع ہے, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آج تو کافی اسلامی بھائی ہیں مگر مائک لگے ہوئے نا, 70,000 کا مجمع وداؤٹ مائک. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تیرا کام آواز دینا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ندا لگائی کہ اے وہ شخص, اے میرے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے جو گزشتہ 40 سال سے, لاسٹ 40 years سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, رب کو ناراض کر رہا ہے, اس کے غضب کو دعوت دے رہا ہے, لوگوں میں سے باہر آ جا, تیری نحوست کی وجہ سے آج ہم پر بارش نہیں ہو رہی. اچھا 70,000 کے مجمع میں وہ شخص تو موجود تھا, وہ پہچان گیا بات تو میری ہو رہی ہے. پہلے تو اس نے دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور نکل جائے, مگر مجمع سے کوئی نہ نکلا. وہ جانتا تھا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کو 40 سال ہو گئے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے. اب وہ سوچنے لگا کہ میں اب باہر نکلتا ہوں, ایوریبڈی نوز, سب کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے یہ کام کیا تھا, اور میں ہی وہ منحوس ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اس گناہگار بندے نے کیا کیا میٹھے اسلامی بھائیوں؟ اس گناہگار بندے نے چادر کے اندر اپنا منہ چھپایا اور اللہ سے عرض کی مولا آج تک تجھے ناراض کرتا رہا, آج سچی توبہ کرتا ہوں. میرے مالک تو کتنا کریم اور بردبار ہے, میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا, تو مہلت دیتا رہا. اے اللہ آج مجھے ذلت و رسوائی سے بچا لے, آج معاف کر دے, پکی توبہ کرتا ہوں, اب گناہ نہیں کروں گا. غور کیجئے گا میٹھے اسلامی بھائیوں, ابھی اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا, ابھی عبادت شروع نہیں کی, جسٹ سچے دل سے رب سے کنیکٹیوٹی کی, سچے دل سے رب سے معافی مانگی, موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا بندہ تو کوئی باہر نہیں نکلا, بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. عرض کی مولا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے, اس نے توبہ کر لی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا مجھے اس بندے سے ملنا ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ اللہ, ارشاد سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. رب فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا, ذلیل نہیں کیا جب وہ میرا نافرمان تھا, اب تو وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے, اب کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اب بھی بتا دیا جاتا کہ یہ وہ شخص ہے تو پتہ چل جانا تھا کہ اسی نے 40 سال گناہ کیے تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے, یہ واقعہ دل کے تار ہلا دیتا ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے, اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. فارسی کا مقولہ ہے نا, رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی, رحمت حق بہا نمی جویت,
اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح میرے بندے کی بخشش ہو جائے, کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے. مگر یہ بندہ ہے جو رب سے دوستی نہیں کرتا, یہ بندہ ہے جو اس کی آگے سر نہیں جھکاتا. ایسا کریم مالک ہے کہ 70 سال 50 سال 60 سال بندہ گناہ کرے, ایک بار معافی مانگ لے رب اسے معاف فرما دیتا ہے. سارے گناہ سچے دل سے معافی مانگے معاف کر دیتا ہے, مگر ہم معافی کی طرف نہیں آتے. ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا مدنی قافلے میں, تو وہاں مجھے ایک معاملہ بتایا کسی نے کہ ایک صاحب تھے, کافی بڑا بزنس ہے ان کا پرمٹ نہیں بنتا, ورک پرمٹ ان کا نہیں بن پا رہا. وجہ پوچھی, اتنا مشکل نہیں ہے ساؤتھ افریقہ میں ورک پرمٹ بنانا, کہ وجہ یہ ان کا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا. میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ایک بار یہ سپر اسٹور میں گئے تھے, کولڈ ڈرنک لی. جب کولڈ ڈرنک لی تو اسی وقت فون آیا کہ جلدی گھر پہ پہنچے, امی کی طبیعت خراب ہے. اب بندہ جب ایسا فون سنتا ہے تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس پریشانی کے عالم میں وہ جلدی سے شاپنگ سینٹر سے باہر نکلے, کولڈ ڈرنک کے اس ڈبے کی پیمنٹ نہیں کر سکے. آج آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر اس طرح کے شاپنگ سینٹر میں کوئی وداؤٹ پے کوئی چیز لے کے نکلتا ہے تو الارم بج جاتے ہیں. الارم بجے, اس کو پکڑ لیا گیا. اس نے کہا بھائی میں نے چوری نہیں کی, میری ماں کی طبیعت خراب ہے اور ایک کولڈ ڈرنک کا ڈبہ میں پیمنٹ نہیں, اب پیسے لے لو. کہہ رہے اب پیسے نہیں, اب پولیس کے حوالے. پولیس میں بھیجا گیا, 200 رینڈ فائن لگایا گیا. 200 رینڈ پاکستانی 1500 روپے بنتے ہیں, آپ کے یہاں تو شاید 100 روپے بنیں گے, ٹھیک ہے نا, $100 بنیں گے. اب 1500 روپے کا صرف فائن تھا, لیکن جب بھی اس کا ورک پرمٹ بنانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے ریکارڈ میں یہ لکھا آتا ہے کہ اس بندے نے ایک بار چوری کی ہے. میں جب یہ سن رہا تھا نا, مجھے میرے رب کی رحمت یاد آئی کہ آج دنیا کی عدالت, دنیا کا تھانہ ہمارا ایک جرم ریکارڈ کر لے, اب جب بھی رپورٹ منگواؤ تو وہ جرم لکھا ہوا آتا ہے. میرے مالک کی رحمت تو دیکھو یار, بندے نے گناہ کر کر کے نامہ اعمال بھر دیا, گناہ کر کر کے کالا کر دیا نامہ اعمال. ایک بار سچے دل سے رب سے معافی مانگ لے, سچی توبہ کر لے, وہ رب کریم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہے کوئی ایسا کریم؟ اے میرے بیچ اسلائی بھائی سوچو, کیسا کریم مالک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک بندہ ملا, ہاتھ میں شراب کی بوتل. حضرت عمر کا جلال امیر المومنین ہے, آپ کے جلال اور آپ کی روب کا عالم یہ ہے کہ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. یہ مرتبہ آپ کا. اب آپ گزرے تو ایک بندہ ہاتھ میں بوتل شراب کے لیے کھڑا ہے. حضرت عمر نے کہا کیا ہے یہ؟ وہ بندہ ڈر گیا, آج تو گئے. کہتا اس میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ. ریڈ ہینڈ, رنگے ہاتھوں گرفتاری تھی. اس شخص نے کیا کیا ذرا غور سے سنیں, کتابوں میں لکھا اس شرابی نے. اب ذرا سوچئے نا کتنی دیر کا وقفہ ہوگا, ایک بندے کے سامنے کوئی کھڑا ہے اور کہتا ہے بتاؤ اس میں کیا ہے, بوتل نکال کر دینے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ سرکہ تو کہہ دیا, جھوٹ بولا تھا. اب اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں کہتا ہے مولا آج عمر سے بچا لے, آج کی ذلت سے بچا لے, تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. سچے دل سے پکارا. کتابوں میں لکھا ہے اس شرابی نے وہ بوتل آگے کی تو اللہ کی رحمت سے وہ سرکہ بن چکا تھا. ارے عیبوں کو چھپانے والا ہے میرا رب, وہ ستار ہے. ہم ہی ہیں جو اپنے عیب کھول کھول کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. مالک کی رحمت نہیں چاہتی کہ ہمارے عیب لوگوں کو پتا چلے. دوستی تو کر لو اس سے, کر لو اس سے دوستی, مانگ لو اس سے معافی. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک بار 2 بار 4 بار کسی کی نافرمانی کرو. ارے ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں, مگر وہ کریم ہے کہ عمر گزار دی ہم نے, اب تو بال بھی سفید ہو گئے. اس کی نافرمانیاں کرتے کرتے ہونا یہ چاہیے تھا میرے اسلامی بھائیوں, ہماری آنکھ حرام دیکھتی نا, وہ آنکھ واپس لے لیتا, ہم اندھے ہو جاتے. کان حرام سنتے, وہ اسی نے دیے تھے نا, میرے تو نہیں ہے. وہ خالق, وہ مالک, وہ دینے والا, جب چاہتا میرے کان واپس لے لیتا کہ تو کان سے حرام سن رہا ہے. یہ ہاتھ حرام کے لیے اٹھتا تو ہاتھ گر جاتا, یہ پیر حرام کی طرف چلتا تو میں لنگڑا ہو جاتا.
مگر وہ کریم عطائیں دیے جا رہا ہے، نوازشیں برساتا جا رہا ہے، اور میں خطائیں بڑھاتا جا رہا ہوں، پھر بھی شرم نہیں آتی، پھر بھی احساس نہیں ہوتا۔ اے ہانگ کانگ میں رہنے والے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آج دنیا میں کوئی ایک احسان آپ پر اور مجھ پر کر دے، ہو سکتا ہے کسی نے کسی کو ہانگ کانگ کا ویزا دلایا ہو، کسی نے یہاں نوکری لگا دی ہو، کسی نے قرضہ پڑا ہو تو قرضہ دلا دیا ہو، مصیبت میں پڑا ہو تو قرضہ دیا ہو، کہ یار اس نے احسان کیا ہے، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ اس نے میرا اتنا بڑا کام کر دیا، اب میں اس کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اچھے انسان کی نشانی بھی یہی ہے کہ نمک حلالی کرے، نمک حرامی نہ کرے، احسان فراموش نہ بنے۔ تو اب دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی ایک اچھائی کرے، ہم ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کریں۔ جس رب نے اتنے احسانات کیے پھر بھی اسے ہم ناراض کریں، پھر بھی اس کی نافرمانی کریں۔ ایک اور واقعہ سنیں، دیکھو وہ کریم گناہگاروں پر کیسا مہربان ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے بڑے ولی گزرے۔ آپ کا واقعہ ہے کہ ایک بار آپ دریائے نیل کے کنارے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو جا رہا ہے، اسکارپین، اٹس ویری پوائزن، بہت اس کے اندر زہر ہوتا ہے، اسکارپین کہیں جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بچھو دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا، آپ سوچنے لگے بچھو تیرے گا کیسے؟ تو ایک مینڈک آیا، اس مینڈک کی پیٹھ پر وہ بچھو سوار ہو گیا۔ آپ نے سوچا there is something special، یہ کوئی نیا اللہ کا راز ہے، ایک بچھو کی سواری کے لیے مینڈک لایا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، چلتے رہے اور وہ بچھو جو ہے وہ دریائے نیل پار کر گیا مینڈک سواری کر کے۔ آگے گئے تو دیکھا ایک بندہ بے ہوش پڑا ہے اور اس کے سینے پر ایک بڑا سا سانپ اسے ڈسنے کے لیے موجود ہے۔ اس بچھو نے چھلانگ لگائی، اس سانپ کو ڈنک مارا، وہ سانپ کو مار دیا اور اس بندے کو بچا لیا۔ حضرت ذوالنون مصری حیران ہو گئے کہ یار یہ تو کوئی اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے جس کے لیے اتنا بڑا انتظام۔ بچھو آیا، اس نے مینڈک کی سواری کی اور جا کر سانپ کو مار دیا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے سوچا یہ اللہ کا کوئی ولی ہوگا، اس کے پیر چوم لیتے ہیں۔ آپ آگے بڑے پیر چومنے کے لیے، آپ کو شراب کی بو آئی، آپ نے کہا شراب، پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہ آپ سوچنے لگے کہ میں تو اس کو اللہ کا ولی سمجھ رہا تھا، یہ تو شرابی نکلا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، غیب سے پتہ ہے آواز کیا آتی ہے کہ اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا بندہ ہے۔ اگر اللہ عز و جل صرف نیکوکاروں کی حفاظت فرمائے گا تو گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے مالک۔ کیا میری اور آپ کی حفاظت نہیں ہوتی؟ اچانک چلتے چلتے ہمارے آگے سے گاڑی نکلتی ہے، ہمیں لگتا ہے یار تھوڑا سا پہلے نکلتے ہم اڑ جاتے۔ کتنے ایکسیڈنٹ سے بچ رہے ہوتے ہیں، کتنی بلاؤں سے بچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، نہ جانے کہاں کہاں میرا رب میری حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری بیٹھے رہے، وہ بندہ ہوش میں آیا، اللہ کے ولی کو سامنے دیکھا تو حیران ہو گیا، حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں تو حضور شرابی ہوں، گناہگار ہوں۔ کہا یہ سانپ دیکھو، سانپ دیکھا تو اور ڈر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے سارا واقعہ سنایا کہ اے شخص، تیری حفاظت کے لیے رب نے یہ سارا انتظام کیا اور پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ وہ رونے لگا، توبہ کی، اللہ کا ایسا عبادت گزار بندہ بنا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جب شخص اتنا نیک ہو گیا کہ دور سے کسی پر دم کرتا تھا اللہ اسے شفا عطا کر دیتا تھا۔ اب بتاؤ کیسا مالک ہے میرا۔ پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں۔ ایک گناہ میرے اگر ماں باپ دیکھیں تو مجھے ساری زندگی منہ نہیں لگائیں گے۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کریں۔ آج میرا موضوع کیا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کی رحمت کو کیوں نہیں پکارتے؟ آج اس لیے لوگ گناہ بعض اوقات نہیں کرتے کہ یار غلط کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، حرام دیکھیں گے تو آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی، حرام سنیں گے تو آگ کانوں میں بھر دی جائے گی۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑ دیں کہ یہ کام کروں گا تو میرا کریم مولا ناراض ہو جائے گا؟ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ خیال تو ہے کہ بیوی ناراض نہ ہو جائے، یہ خیال تو ہے کہ بچے ناراض نہ ہو جائیں،
یہ فکر تو ہے کہ دوست ناراض نہ ہو جائیں، یہ خیال تو ہے کہ باس جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے. کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، رب کے حبیب ناراض نہ ہو جائے. یہ کبھی نہیں سوچا. حرام کام کرتے وقت یہ خیال نہیں آیا کب تک گناہ کرتے رہیں گے، کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کیا مسلمان بھی شراب پیے گا؟ کیا مسلمان بھی بدکاری کرے گا؟ کیا اللہ عز و جل کا بندہ اور نبی پاک کا امتی کہلانے والا حرام روزی کمائے گا؟ غور کیجئے. حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، بے حیائیوں کے اڈوں پر جاتے ہیں. بعض اوقات کسی غیر ملک میں آ کر، ہانگ کانگ میں آ کر، یورپ میں آ کر یہ ذہن بن جاتا ہے یار گھر میں سے تو کوئی دیکھنے والا نہیں نا ہے، اب یہاں تو آزادی ہے، پیسہ بھی اچھا کما رہے ہیں، چلو ہفتے میں ایک دن انجوائے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ کیا جس وقت تم انجوائے کرتے ہو اس وقت رب نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ ایک بار وہ لوگ جو آج میری بات سن رہے ہیں غور سے سنیں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا حضور گناہ نہیں چھوٹتے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ نکل نہیں رہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گناہ کرنے تم نے؟ کہتا ہاں کرنے ہیں. کہا ایسا کرو اللہ کے ملک سے نکل جاؤ پھر گناہ کر لو. وہ کہتا یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جدھر بھی جائیں اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا ہی ملک ہے، میں اللہ کی مملکت سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ فرمایا اچھا گناہ کرنے؟ کہا گناہ کرنے. کہ ایسا کرو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دانا دانا رب کا ہے، کھانا تو اسی کا ہے، میں اس کا کھانا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا اچھا ایسا کرو ایسی جگہ جا کر چھپ کر گناہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے. کہتا حضور یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کوئی دنیا کا کونا ایسا ہے ہی نہیں جہاں رب نہ دیکھ سکے. فرمایا اچھا گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے؟ کہاں بہت جی چاہتا ہے. کہ کرو گناہ جتنے کرنے کرو، لیکن جب موت کا وقت آئے نا، ملک الموت آ جائیں تمہاری روح قبض کرنے، تو ان کو کہنا ابھی میری روح قبض نہ کرو، میں نہیں روح دیتا، پہلے میں توبہ کروں گا، عبادت کروں گا. تو کہا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا ہے، میں کیسے منع کر سکوں گا ان کو؟ کہا اچھا گناہ کرتے کرتے گزار لو زندگی، جتنی عیاشیاں کرنی ہے کر لو، جب قیامت کے دن تمہارے بارے میں یہ آرڈر دے دیا جائے کہ اسے اٹھا کر جہنم میں لے جاؤ تو فرشتوں کو منع کر دینا، ڈینائی کر دینا کہ میں نہیں جاتا جہنم میں. کہ حضور میری کیسے چلے گی؟ اس دن تو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے جو ورڈز آف گولڈ کہے نا، کیا گولڈن ورڈز کہے، اللہ کرے میں بھی دل میں بسا لوں، آپ بھی بسا لیں. فرماتے جب اللہ کے ملک سے باہر نکل نہیں سکتے، اللہ کا کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتے، موت کے وقت کو ڈیلے نہیں کر سکتے، جہنم میں جانے کے آرڈر کو ڈینائی نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی سولوشن ہے کہ گناہ کرنا چھوڑ دو ورنہ پھنس جاؤ گے. وہ شخص زاروں کتار رونے لگا اور سچے دل سے توبہ کر لی. آج میں آپ کے سامنے بھی یہی عرض کرنے آیا ہوں. مجھے کوئی کیوں کہے کہ یہ مت کرو، کیا میں اپنے رب کا بندہ نہیں؟ کیا مالک میرا مولا نہیں؟ کیا اس کی مجھ پر عطائیں نہیں؟ اتنے کریم مولا کو میں ناراض کروں؟ اس نے مجھے اتنا عطا کیا. جی ہاں آج جتنے آپ بیٹھے ہیں نا، میں آپ سب کو ایک چیلنج کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت ساری پریشانیوں میں ہوں گے، کہ میں اور آپ جیسی لائف گزار رہے ہیں، ایسی لائف گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یار میں تو بیمار، میں تو قرضدار، میں بے اولاد، میرے جیسی لائف کے کون خواب دیکھتا ہے؟ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اور میں سب پیروں پہ چل کے آئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، میں نے اور آپ نے ہاتھ سے کھانا کھایا ہے دوپہر کا. کئی ایسے جنہیں نالیوں کے ذریعے کھلایا جاتا ہے، جو اپنی حاجتوں کو بھی واش روم جا کے خود پوری نہیں کر سکتے، وہ بھی نالیوں کے ذریعے، اور پتہ نہیں بیچاروں کو کس ذریعے سے اسے نجات دلائی جاتی ہے. کتنے پرابلمز ہیں لوگوں کو. اب یہاں سے جا کر میں نے اور آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے، ارینجمنٹ ہو جائے گا، لیکن آج رات کئی مسلمان دنیا میں ایسے ہوں گے جو بھوکے سوئیں گے. اللہ نے کتنا مجھ پر اور آپ پر کرم کیا ہے. سردی ہو گئی ہے ہانگ کانگ میں، بتا رہے ہیں 2 دن سے سب نے جیکٹ نکال لیے ہیں. آپ کو پتا ہے کئی ٹھٹرتی راتیں ایسی بھی گزرتی ہیں کہ لوگ بیچارے ساری رات سردی میں کانپتے گزارتے ہیں اور رضائی تک نہیں ہوتی ہے. میں پھر بھی ناشکری کروں، میں پھر بھی رب کی نافرمانی کروں
کہ اتنے بڑے گناہگار پر اتنی عطائیں. اے میرے بیچ اسلام بھائی سوچئے. اچھا پھر ایک اور پرابلم, اللہ سے دوستی نہیں ہے نا مضبوط, بھروسہ بھی کمزور, دنیا والوں پر بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ نہیں. بندہ کہتا ہے یار میری تو دعائی قبول نہیں ہوتی, میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا. اے میرے بیچ اسلامی بھائی وہ بھی ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ کا چھوٹا بیٹا ہو اور اس کو بخار ہو جائے, گلا خراب ہو جائے, اور وہ ضد کرنے لگے میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے, آپ کھلائیں گے اس کو آئس کریم؟ ذرا جواب دیجئے. نہیں کھلائیں گے. شربت پلائیں گے ٹھنڈا والا؟ اچھا وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے پھر بھی نہیں پلائیں گے. اچھا کوئی تیسرا دوست آپ کا دیکھ رہا ہے, وہ کہے یار عجیب آدمی ہے آپ کا بیٹا رو رہا ہے آپ اسے آئس کریم نہیں کھلا رہے, ٹھنڈا شربت پلا دے نا. تو آپ کا رپلائی کیا ہوگا کہ میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, میں اس کا باپ ہوں, کب اس کو کیا دینا ہے میں جانتا ہوں. ایسا ہی ہے؟ ذرا جواب دیجئے نا, ایسا ہی ہے نا؟ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. باپ کو پتا ہے کہ بیٹے کو کیا دینا ہے, رب کو نہیں پتا مجھے کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گڑگڑا رہا ہوں, 15 سال سے دعا کر رہا ہوں, نہیں مل رہا. ارے مالک جانتا ہے جو مجھے میں مانگ رہا ہوں یہ مل گیا تو میرے لیے نقصان دہ ہوگا. اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو, رب کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھو. کسی کام کو اگر نہیں ہوا میں چاہتا ہوں تو بھی کوئی بات نہیں, میرے رب کی رضا ہے, میں اس میں راضی ہوں. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چن لے پاواں. مجھے کیا کرنا ہے سکھ کو اگر میرا رب میرے دکھ, یہ مجھے لگ رہا ہے دکھ ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے جس کا مضمون ہے کہ تم بعض اوقات کسی چیز کو اچھا جانتے ہو, اللہ جانتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی. ہمیں اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, پھر دیکھیں زندگی کا مزہ کیا ہوگا. ہر کام میں آپ کا اطمینان ہو جائے گا, ہو گیا پھر بھی خوش ہو جاؤ گے, نہیں ہوا پھر بھی مطمئن ہوگے کہ اللہ نے نہیں کیا اسی میں کوئی بہتری ہوگی. میری ماں میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کرے گی, رب تو 70 ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا. بھروسہ کرنا سیکھو. ایک بار میں تنزانیہ میں تھا تو ایک بزنس مین مجھے اپنے کسی پروجیکٹ پہ دعا کروانے لے جا رہے تھے. ہم گئے تو راستہ بند ہو گیا, پل کراس کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. اچھا بڑے محبت سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں چلیں, ہم واپس آ گئے. جب واپس آئے تو میں نے تھوڑا سا ہمدردی کی کہ کوئی بات نہیں, پھر کبھی انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں. اس بندے نے کمال بات کی, یقین کریں میں بھولتا نہیں, حالانکہ وہ بزنس مین تھا. کہتا مجھے کوئی غم نہیں ہے, میرا زندگی میں جب کوئی کام ہوتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ کیا بات کی آپ نے؟ کہتے نہیں ہوا تو اللہ نے نہیں کروایا نا, اسی میں بہتری تھی. مزے کو مزہ آ گیا نا اس کی اس بات میں, ایسی ٹھار, وہ کہتے تھوڑی پنجابی وچ دل وچ ٹھار پہ گئی کہ یار کیا بات کی اس نے, یار کتنا اچھا انداز ہے پوزیٹو سوچنے کا کہ اگر میری یہ کام نہیں ہوا, میری یہ بزنس ڈیل نہیں ہوئی, میرا یہ معاملہ نہیں ہوا تو اب بس اللہ کی مرضی. اب بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, آج ہم ایک جگہ بیٹھے تھے, یار یہ والا پلاٹ میں نے مس کر دیا, یہ والی ڈیل میں نے مس کر دی. ہر بزنس میں یہی باتیں کر رہا تھا, بڑا اچھا موقع ملا تھا, میں یہ جگہ نہیں لے سکا, آج کروڑوں کی ہو گئی. اللہ کے بندے جو لیے وہ بھی تو کروڑوں کی ہو گئی, اس پر تو شکر ادا کرو. آج اللہ نے جہاں پہنچایا پہلے وہاں تھے, اس پر شکر نہیں ہے, جو نہیں ملا اس پر ناشکری, اس پر شکوہ یہ نہ کریں. اللہ کے فیصلوں پر اطمینان رکھیں, جو میرے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا, جو نصیب میں نہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا. یاد رکھیں, جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا, آپ کی بڑی پوزیٹو تھنکنگ ہو جائے گی, آپ بڑے پرسکون ہو جائیں گے. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمیں پرابلم کیوں ہوتی ہے, ہم نعمتوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں یار میں ہانگ کانگ تو پہنچ گیا, ایک گھر تو بنا لیا, لیکن یار اس کے تو 4 گھر ہیں. جب آپ 4 گھر بنا لیں گے تو آپ کو لگے گا یار اس کی تو فیکٹری بھی ہے, فیکٹری بنا لی تو اس کے پاس تو فلاں والی گاڑی بھی ہے, یہ بھی کر لیا تو جناب وہ تو وہاں پہنچ گیا, اس ملک میں بھی بزنس کر لیا ہے. یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی, مر جاؤ گے لیکن یہ پیسے کی دوڑ ختم نہیں ہوگی. آسان یہ ہے, علماء کہتے ہیں نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب آپ اپنے سے غریب, فقیر, پریشان کو دیکھو گے, آپ کہو گے یا اللہ تیری بڑی مہربانی. محبت کرو اپنے رب سے, اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھے. ایک بار ایک شخص روڈ پہ, ایک بزرگ کے بارے میں آتا, روڈ پہ جا رہے تھے, اور جب روڈ پہ جا رہے تھے تو جوتے نہیں تھے پیر میں. کمپلین, بہت ساروں کے ذہن ہوتا ہے کمپلیننگ کا, آلویز کمپلیننگ. کہتے یا اللہ I have no shoes in my feet, اللہ میرے پیر میں جوتے ہی نہیں ہیں. اس کے برابر سے کوئی شخص گزرا, he have no foot, اس کے پیر ہی نہیں تھے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری مہربانی, پیر تو دیے ہیں,
تو یہ ذہن بنائے، تب اللہ سے محبت بھی بڑھ جائے گی، اللہ کے فیصلوں پر یقین بھی ہو جائے گا، اور گناہ کرنے سے آپ بچ جائیں گے۔